دو چیزیں میں نے سیکھی ہیں زندگی کے اندر کہ زندگی اب میں ڈوچ میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے im Leben geht es darum wie viel du einstecken kannst. اردو میں ہوا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتنا سہ سکتے ہو نا یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ کبھی ناراض ہو گئے ہو کہہ رہے ہو کہ یار یہ کیوں نہیں ہو رہا تو یہ مت بھولو کہ 1 ملین بندہ اور بیٹھا ہوا ہے جس کی زندگی آپ سے بھی بدتر ہے. بالکل. بس یہ 2 پوائنٹ ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں زندگی میں نا. جی جگنا نہیں ہے, چھوٹی سی زندگی ہے 50 سال یا 60 سال, اس کے اندر اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے بے شک. بالکل ایسا ہی ہے. جی السلام علیکم, ست شری اکال, نمسکار, بونس تردیس, پونا تردا, بونسیرا, کالیسپیرا, گڈن آبن, جمبو گنائڈن, ہائی اینڈ ہیلو ٹو آل آف یو. میں ہوں اظہر کیانی اور پردیس کہانی میں آپ کو کہوں گا خوش آمدید, ویلکم جی. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ السلام علیکم, ست شری اکال, آداب پیارے دوستو. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ آپ میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اچھا اپنا خوبصورت سے پیارا سا نام بتائیے. عمر پرویز. عمر پرویز بھائی. عمر پرویز بھائی آج ہمیں یہاں کے ایک شاپنگ مال میں ملے اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ روڈ شو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ساؤتھ ایشین جو جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ افغانستان سے ہیں, پاکستان سے ہیں یا پھر انڈیا سے ہیں, ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتا ہوں. اچھا عمر بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کہاں سے ہیں؟ میں لاہور گوال منڈی. اچھا لاہور سے, گوال منڈی سے. جی زبردست. اچھا آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ جرمنی میں؟ میں ادھر ہی پیدا ہوں. اچھا آپ ادھر پیدا ہوئے ہیں. زبان آپ اردو اتنی پرفیکٹ. وہ ہمارے جو گھر والے ہیں وہ اردو بولتے ہیں شوق سے, اچھا لیکن سانو پنجابی بھی آندی ہے. اچھا زبردست. لاہور نہیں دیکھا, جمیا نہیں. ٹھیک ہے بالکل, یہ تو گل صحیح ہے جی. میں ویسے دیکھا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے نا. تو جام گے پھر. اوکے جی. عمر بھائی لاہور سے ہیں. اچھا عمر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے والدین یہاں پہ آئے جی. کیوں آئے وہ؟ اس ٹائم بزنس کرنے آئے تھے میرے پاپا اور ساتھ میں سارے چاچو نا ادھر کام کرنے آئے تھے. تو انہوں نے شروعات میں کپڑوں کا کام کیا, سٹینڈ لگائے ادھر مارکیٹ کے اوپر, پھر اس کے بعد اپنی دکان کی. اب الحمدللہ 40 سال ہو گئے ان کو کپڑے کے بزنس کے اندر نا جرمنی. اچھا یہاں پہ کر رہے ہیں فرینکفرٹ میں یا نہیں؟ پہلے فرینکفرٹ میں تھا, درائش کے اندر, پھر ہم چلے گئے نوائز کی طرف. اور وہاں ہماری یہ کمپنی اٹلی کے اندر اور پاکستان کے اندر ہم پروڈیوس کرتے ہیں کپڑے پروڈیوس کرتے ہیں. اچھا تھوڑی سی پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان میں نے آپ کو کئی دیکھا بھی ہے آپ کے ٹک ٹاک پہ بھی, تو یہ پاکستان سے محبت, ایک یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جرمن میں پیدا ہوتا ہے, تو یہاں کا ماحول, یہاں کا معاشرہ, تو پاکستان سے محبت کیسے یہ والدین نے؟ کہانی یہ ہے کہ ہم 4 سال پاکستان رہ کے آئے تھے. تو میں پیدا ہوا تھا نا, ہم فوراً پاکستان چلے گئے تھے. ادھر میں نے نرسری کی شاید اسی وجہ سے, لیکن ہمارے گھر میں جو ہماری پرورش ہوئی ہے نا, تھینک یو ہم کریں گے اپنے ماما پاپا کا, انہوں نے ہمیشہ دیسی ماحول رکھا ہے. جس ٹائم میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں جرمن نہیں بولی جاتی, پہلے اردو بولتے ہیں. اپنا دیسی ماحول, دیسی پنجابی نہیں پنجابی بھی بولنے ہیں. شروعات میں وہ کہتے تھے نہ بولو, پھر میں نے اپنے آپ کو خود ہی سکھائی. ٹھیک ہے, اس لیے بیسکلی لاہور آپ کو پتہ ہے پھر پنجاب کے بغیر چلتا نہیں اپنی, تو اس کے بعد خود ہی سیکھی سارا کچھ, اور اب الحمدللہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اچھا پاکستان زیادہ جاتے رہتے ہیں؟ میں ہر سال جاتا ہوں, تقریباً 1 سے 2 مہینے رہ کے آتا ہوں, فل انجوائے کر کے. ہر سال کوئی نہ کوئی شادی ہوتی ہے, ماشاء اللہ خاندان بہت بڑا ہے. اور ویسے بھی ہم رہتے ادھر بیریا ٹاؤن کے اندر. اب لیکن دل جو میرا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اندرون, گھر ادھر ہے لیکن دل اندرون کے اندر ہے. اپنے گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ ہے, ادھر کھانا مزہ وہاں پہ آتا ہے نا. اپنے آبائی جو گھر ہوتا ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے. ہاں جی. تو جب وہاں پہ جاتے ہیں کیا وہاں پہ رشتہ دار وغیرہ ہیں؟ میری 5 خالہ ادھر رہتی ہیں. اچھا. اور جو باقی فیملی بہت بڑا ماشاء اللہ خاندان ہے, اور باقی جو لوگ ہیں وہ یو کے میں رہتے ہیں. اچھا باقی لوگ یو کے میں رہتے ہیں. مطلب اس کا مطلب ہے آپ کبھی یو کے, کبھی پاکستان اور کبھی ادھر نا میں ابھی جاتے رہتے ہیں. پہلے پاکستان ہو کے آیا ہوں 2 مہینے پہلے, اور اب یہ 1 ہفتے پہلے میں یو کے میں تھا, اور اب اگلے ہفتے نہیں 2 ہفتے بعد 24 کو میں پھر سے جا رہا ہوں یو کے. صحیح. اچھا تو کیا جب پاکستان جاتے ہیں تو کون سی چیز یہاں کی مس کرتے ہیں, اور جب ادھر آتے ہیں تو وہاں کی کون سی چیز مس کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ادھر جو بندہ ادھر پیدا ہوا ہے, بڑا ہوا ہے, اس کو عادت ہوگی ان چیزوں کی نا, اس انوائرمنٹ کی, اچھے فوڈ کی. تو ادھر بندہ جاتا ہے 1 مہینے بعد جا کے تھوڑی بوری تو ہوتی ہے, اس لیے بندہ یہاں کا جو ماحول ہے مس کرتا ہے. ادھر اپنا ماحول ہے لیکن ویکیشن کے لیے ٹھیک ہے, رہنے کے لیے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن جو ادھر پیدا ہوا ہے اس کا مائنڈ سیٹ تھوڑا الگ ہوتا ہے, اور پھر ادھر پھر دل کرتا ہے 1 مہینے بعد واپس آ جاؤ آپ یار. 1 مہینہ گزار لیتے ہیں. ہاں 1 مہینہ آرام سے. تو کیا چیز وہاں پہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ پاکستان کی کون سی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو؟ میں سچ بولوں تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ کھانا, انجوائمنٹ, سارا کچھ. کھانا تو ہر جگہ مل جاتا ہے, بندہ کتنا کھائے گا. میں ہوں ایک فیملی پرسن, لائک میں اپنے کزنوں کو 1 سال میں اگر دفعہ مل لوں تو بڑے خوش نصیب ہم ہوتے ہیں, تو میں فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں. اور ماشاء اللہ اتنا بڑا خاندان ہے کہ ہر دن بعد کوئی نیو نہ کزن آ رہا ہوتا ہے, کوئی نیو سٹی جا رہے ہوتے ہیں, کبھی مری نکل گئے, سکردو نکل گئے نا, ہنزا ویلی چلے گئے. تو ایسے میں پھر انجوائے کرتا ہوں, پاکستان کو دیکھتا ہوں, ساتھ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں. اچھا اس کا مطلب ہے آپ
جو پاکستان کے ٹورسٹ ایریا ہے اس کو پسند کرتے ہیں بہت. جیسے ناران خاقان ہے, وہاں پہ گئے ہیں آپ؟ ناران خاقان میں ابھی نیکسٹ جانا ہے. اچھا, نیکسٹ آپ کا ٹور بننا ہے, اس کا مطلب آپ نیکسٹ وہاں پہ جا رہے ہیں. اچھا, ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر پیدا ہوئے اور ایجوکیشن آپ نے کہاں سے حاصل کی, کس سٹی میں آپ رہتے ہیں؟ کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں فرینکفرٹ میں رہتا ہوں, اس لیے میں ہر دن ادھر ہی ہوتا ہوں کام کے سلسلے میں, لیکن میں پیدا ہوں لیورکوزن کے اندر نا, یہ سٹی ہے نیر بائی کولون, اور میں نے اپنے اے لیولس ادھر ہی کیے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے میکینیکل انجینئرنگ اسٹڈی کی تھی, لیکن مجھے کچھ فٹ نہیں کیا نا کہ لائک میں ایز امپلائمنٹ کام کروں. اس لیے فادر کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جب ان کا دل کیا کام پہ گئے, جب کیا نہیں کیا انہوں نے کام, اور الحمدللہ نا محنت کر کے ایک مقام انہوں نے حاصل کیا. تو میری یہ ہمیشہ خواہش تھی کہ میں بھی زیب سنجش ہوں نا, سیلف امپلائمنٹ کروں اپنے آپ کو. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پاکستانی زیادہ تر, میں اکثر نا مجھ سے میرے کسٹمر, میرے کلائنٹ پوچھتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ جاب کیوں نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا پاکستانی کہتے ہیں ہم پہ کوئی حکم نہ چلائے. ایسا ہی ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے. مجھے بھی میری ایک ہی ایکسپیرینس ہے, میں نے لائک ایک ریوے تھا اس میں کام کیا تھا کوئی 6 سال پہلے, بس 2 سال کے لیے, اور دیٹس اٹ. اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی امپلائڈ کام نہیں کیا. تو اللہ کی مدد سے آج 6 سال ہو گئے میرے بزنس کو تقریباً, اور مزہ آ رہا ہے. صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, کون سا بزنس کرتے ہیں؟ میں ہوں فائننس کے ایریا میں. مطلب اگر کوئی انشورنس چاہیے, بجلی گیس کے کوئی کانٹریکٹ ہے ان کو سستا کروانا ہے, گھر لینا ہے, گاڑی لینی ہے نا, کریڈٹ لینا ہے, تو اس کی میں چیزیں اپنے خالی اونلی دیس کو کرتا ہوں. پہلے کیا ہوتا تھا, میں سب کے لیے کرتا تھا, لیکن مجھے محبت ہی اپنے ملک کے ساتھ اتنی ہے, اور دوسرے جتنے ہمارے ہیں انڈین ہو گئے, پاکستانی, افغانی, بنگلہ دیشی, اور ہماری زبان ایک ہے ساؤتھ ایشیا, پوری ساؤتھ ایشیا. میرا فوکس ان پہ ہی ہے. لائک مجھے نہیں یاد پچھلی بار میں نے کسی جرمن کو یا ترکش کو نا بغارن کیا ہے, تو ڈیلی مجھے ان سے بڑی اچھی محبت میری, اور فرینکفرٹ سے اسپیشلی بہت زیادہ میری ہے, اور مزہ آ رہا ہے. اچھا, زبردست. تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے وہ فائنانس میں کیا کچھ تھوڑی بتائیے گا ہمیں. ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں زیادہ تر جرمن سے ہیں, اوورسیز پاکستانی, تو ممکن ہے آپ کی اس بات سے فائدہ ہو سکے, انہیں ہو سکے, وہ بھی مستفید ہو سکیں, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن بھی ساتھ ساتھ شیئر کی جائے. ہاں جی. جی بتائیے گا. تو بیسکلی اگر انشورنس کے حوالے سے بات کرو, گھر کی ہوتی ہے انشورنس کے, اگر کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے, آگ لگ جائے, پانی لگ جائے, یا پھر اسٹوم ہو جائے. جرمن میں اکثر پانی آ جاتا ہے کوئی ایریاز کے اندر, یا پھر ہوتی ہے کہ آپ کے بچوں نے کچھ توڑ دیا, ہافلیش پوزیشن کہتے ہیں اس کو. اور موسٹلی اکثر مجھے کیا آتا ہے کہ ریسٹ شوز چاہیے. گاڑی چلاتے بس آپ کو کسی پولیس نے فون پہ دیکھ لیا, آپ کی تصویر اتر گئی ہے, یا پھر مالک مکان کے ساتھ مسئلہ آ گیا آپ کے, یا پھر کام والوں نے آپ کو کنڈیگن کر دی ہے اور نا کئی بغیر, تو یہ پھر آپ کے کافی حد تک پیسے بچاتے ہیں. اس لیے اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے تو جرمنی میں کوئی لائر افورڈ نہیں کر سکتا, بہت مشکل ہے. پر میٹنگ 300 یورو 500 یورو دو. اس کے علاوہ اگر آپ نے گھر لینا ہے, کریڈٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. اور موسٹلی کیا ہوتا ہے, لوگوں کی مدد ہوتی ہے بجلی گیس پہ. اگر کوئی ریسٹورینٹ اونر بھی ہے جو سیلف امپلائڈ ہیں, ان کی ہم مدد کرتے ہیں, ان کے سال کے 3 سے 4,000 یورو کم ہو جاتے ہیں, اور جو پرائیویٹ ہوتے ہیں ان کے 300 سے 400 یورو کم ہو جاتے ہیں. اب وہی 300 400 یورو وہ پھر اپنی فیملی کے لیے یوز کریں, پاکستان کی ٹکٹ ان کی آ جائے, ایسا کچھ میری یہی کوشش ہوتی ہے, اور میں یہ سارا کچھ کرتا ہوں فری آف کاسٹ. اچھا, فری آف کاسٹ کرتے ہیں آپ؟ مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیسے لو ہم سے نا, اور بھائی آپ اتنا محنت کر رہے ہو, 3 گھنٹے ہمارے لیے ڈرائیو کر کے آ رہے ہو, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم آپ سے یہ چیز لیں گے یا نہیں. لیکن مجھے میرے کام پہ اعتبار ہے اور مجھ پہ اعتبار ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہی ہوئے گا. اور وہ بیسکلی جو نارمل ہوتا ہے ہم فیس لیتے ہیں نا, اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ کلائنٹ نے کچھ لینا ہم سے یا نہیں لینا, 50 یورو پر آؤ اور یا ایسا کچھ. لیکن دیسیوں کے لیے میں پراپر فری آف کاسٹ کرتا ہوں. آپ جرمن کے منشن میں بھی بیٹھے ہوگے نا, میں جاتا ہوں اکثر منشن 6 گھنٹے ڈرائیو کر کے. اچھا, تو وہاں بھی کلائنٹ ہمارے دیسی بہت ہیں. زبردستی. جیسا ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ عمر بھائی, اگر آپ کوئی بھی انشورنس کروانا چاہتے ہیں, گھر کی, گاڑی کی, یا کسی بھی قسم کی آپ انشورنس کروانا چاہتے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں, اور بالکل فری میں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فری میں تو جو ہے وہ پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے, ایسا ہی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ, اگر آپ نے انشورنس نہیں کروائی ہوئی تو ان سے رابطہ کریں. میں ان کا نمبر بھی مینشن کروں گا اس ویڈیو میں. اچھا عمر بھائی, یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کیا کچھ کرتے ہیں آپ؟ میرا ایک ریسٹورینٹ ہے, میں پاکستانی دیسیوں کے لیے. اس کا مطلب بڑے بزی ہیں پھر؟ الحمدللہ بزی ہیں, بس 4-5 گھنٹے سوتے ہیں, جتنا ہمیں ٹائم مل جائے. صرف 4-5 گھنٹے بس کافی ہے. اور میری یہی کوشش ہوتی ہے اگر میں کسی کے منہ پہ اسمائل لے کے آ سکوں نا. اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے, میں ذرا بتانا چاہوں گا کہ میں نے یہ سیلف امپلائمنٹ شروع کیوں کی نا. میں کچھ اور بھی کرتا تھا بیسیکلی. تو جب بھی میں پاکستان جاتا تھا نا, میں ویڈیوز دیکھتا تھا یوٹیوب پہ کہ کسی ٹھیلے والے کی آپ نے چیزیں ساری خرید لیں, اس کا اچھا دن ہو گیا, اس کی کوئی مدد ہوگی, یا پھر نا کوئی لچھے بیچ رہا ہے, اس سے آپ نے سارا خرید لیا. اور یہ جو اسمائل ہے نا, یہ خرید نہیں سکتا بندہ, اس کی کوئی مول نہیں ہے. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے اتنی دولت دیں کہ میں لوگوں کی مدد کر پاؤں. تو شاید کافی لوگوں کو پتہ ہے. اب جیسے ابرار الگ کا شو تھا, ادھر میں نے اسپانسرشپ دی تھی, وہ تھا سہارا فاؤنڈیشن کی طرف سے کینسر پیشنٹس کے لیے.
ادھر الحمدللہ ہم نے 40,000 یورو تک تقریباً جمع کیا تھا ان کے لیے. تو اب کتنے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ رحیم شاہ کا دین ٹرسٹ کے ساتھ ہمارا تھا کنیکشن, اسپانسر کیا, اور آگے جا کے بھی کافی پروگرامس کا ہم سوچ رہے ہیں آنے والا ہے انشاءاللہ نا, اس میں بھی بہت مزہ آئے گا, ہم کریں گے مل کے. اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ خالی ناچ گانا نہ ہو, وہ تو ایک طرف ہے, لیکن لوگوں کی مدد ہو. جیسے آپ دیکھ لیں ابرار الگ پہ کینسر پیشنٹس, دین ٹرسٹ پہ ایک اور بیماری کا, اس کے بعد تھا ہمارے افتخار ٹھاکر صاحب فلسیمیا, پھر ابھی اندس ہاسپٹل کا آیا تھا, بشرا انصاری آئی تھی, ادھر بھی میں گیا تھا, ادھر بھی میں نے فنڈنگ کی تھی. تو یہ میں صدقہ جاریہ کرتا تھا آگے جا کے. اتنے ہزار لوگ ہیں, ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس نا چھت ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پرابلمس ہیں, نہیں, اس کو کہتے ہیں لکسس پرابلم. یار آج میں کولا پیوں گا, فنٹا پیوں گا, یا پھر ریڈ بل پیوں گا, یا پھر میں آج پیزا کھاؤں گا یا برگر کھاؤں گا. لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے گھر میں آج بجلی آنی ہے نہیں, آج اچھی روٹی ملنی ہے نہیں, سوکھی روٹی ملنی ہے, پیاز ملنے ہیں. تو ہم ناشکر قوم ہیں کہہ سکتا ہوں نا, اور ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہمیں اتنی اچھی نعمت چیزیں ملی ہیں. ایک باہر پردیش ملک کے اندر اچھا اپرچونیٹی ملی ہے, اور ہر ایک بندہ کو یوز کرنی چاہیے. اسے وقت لمیٹڈ ہوتا ہے نا. میرا پچھلے ہفتے ماموں فوت ہو گئے, تو یہ میں دیکھ رہا تھا اتنی ینگ ایج میں چلے گئے ہیں, بندہ بہت کچھ کر سکتا تھا. تو کمیونٹی کو بندہ آگے دے, کام کرے اور دعائیں لے لوگوں کی. بالکل. اچھا عمر بھائی, آپ نے بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں, ریسٹورنٹ, اس کے بعد آپ یہ فنانس کا کام کرتے ہیں, 2 کام ہے اس کے بعد اچھا ایونٹ مینجمنٹ جو کرتا ہوں, اور ساتھ میں میری گاڑیوں کی ایبا فیورنگس کمپنی ہے. مطلب اگر آپ آج نیو گاڑی لیتے ہیں نا, تو وہ منشن سے آئے گی, تو ہم کہیں گے آپ مت جاؤ 6 گھنٹے, ہم آپ کے لیے 6 گھنٹے جائیں گے اور گاڑی لے آئیں گے نا. تو ایسی میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میں کچھ نہ کچھ نیو اسٹارٹ کروں. اور میرا جو مین فوکس اب اگلے سال کے لیے ہے, یا اس سال کے لیے دیسیوں کے ساتھ کام کرنا. میں چاہتا ہوں جو ہمارے پردیش سے آئے ہیں نیو لوگ, ان کو میں سارا کچھ بنا کے دوں نا. میں فری آف کاسٹ پیپر ورک بھی کرتا ہوں ان کا, کوئی لیٹر پڑھنا ہو, یا پھر فنانس ہم سے کچھ آ گیا ہے, ان کی اسٹوئنوما انبلڈنگ کرنی ہے, تو اس میں سے مجھے پیسے کچھ نہیں ملتے, میں فیس بھی نہیں لیتا, لیکن مجھے نا دلی خوشی ملتی ہے. دیکھیں اللہ کے بندوں کی آپ اگر مدد کرتے ہیں, امداد کرتے ہیں, تو وہ اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے. تو پھر اللہ کی ذات جب خوش ہوتی ہے, تو وہ انسان کا جو دل ہے نا, وہ مطمئن ہوتا ہے, وہ آپ خود دل سے اندر سے خوش ہو جاتے ہیں. تو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ یہ سارا؟ آپ نے تو بہت ساری چیزیں گنوا دی. وہ اکثر ہم نے سنا ہوا تھا 2 in 1, 3 in 1, یہ تو آل ان ون ہو گیا. تو کیسے کرتے ہیں مینیج؟ شروعات میں کافی مشکل تھا, میری ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. جب وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ جی میری ایج ماشاء اللہ 27 ایئرز ہے. تو جب میں 21 سال کا تھا تب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا. 21 سال کی ایج میں, جی 21 سال سے میں ہاؤ پروف یہ بائی نہیں کیا, ڈائریکٹ اندر گیا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ چلے گیا نہیں, لیکن میں ہمیشہ دیکھتا تھا جو میرے سب سے اوپر تھا نا, ہیڈ آف, یار اس کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں, 1 کان ہے, ٹھیک ہے, اور 1 کان نہیں, سوری 2 آنکھیں 2 کان 1 ناک ہے, کہ یار اگر یہ بھی کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ جو میرے فائننس کے کام پہ میرے پاس 80 امپلائیز بھی ہیں. اچھا. جو جرمن وائٹ مل کام کرتے ہیں, ہمبورگ نا, منچن, اسٹوٹگارٹ, میکلنبرگ فورپونا, اور ادھر وہ پھیلے ہوئے ہیں. وہ کرتے ہیں کہ دوسری کمیونٹی کی ڈیل, جیسے آج میں فرینکفرٹ میں ویڈیوز بنا رہا تھا ترکش کمیونٹی کے لیے, میرے ترکش کے ساتھ. تو دماغ کی گیم ہے ساری, آپ کو مینٹل اسٹرانگ رہنا پڑے گا. 2 چیزیں میں نے سیکھی ہیں زندگی کے اندر, کہ زندگی اب میں ڈوئچ میں کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, im Leben geht es darum wie viel du einstecken kannst. اردو میں ہوا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتنا سہ سکتے ہو نا, یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ کبھی ناراض ہو گئے ہو, کہہ رہے ہو کہ یار یہ کیوں نہیں ہو رہا, تو یہ مت بھولو کہ 1 ملین بندہ اور بیٹھا ہوا ہے جس کی زندگی آپ سے بھی بدتر ہے. بالکل. بس یہ 2 پوائنٹ ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں زندگی میں. اگر میں کبھی سوچوں یار میرا کام نہیں ٹھیک چل رہا ہے, ایسا نہیں ہو رہا, میں کہتا ہوں یار الحمدللہ میرا بہت اچھا رہا ہے. بالکل, آلویز الحمدللہ. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, تو وہ ایک اگر آپ یا تو اس میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک, اگر ناکام ہو گئے تو سیکھ گئے. آپ سیکھتا ہے بندہ ناکامی سے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز میں آپ نہیں ٹھیک چل رہا آپ کا, بندہ ہارتا کبھی نہیں, بندہ ہمیشہ سیکھتا ہے نا. تو ہار کے آگے جیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اکثر میں نے آپ کو مختلف جو پاکستانی کمیونٹی کے ایونٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیتے ہیں. تو بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ اتنے کام کر رہے ہیں, اور پھر اس کے لیے بھی آپ وقت نکالتے ہیں. اپنے پاکستان سے آپ بڑی نرالی سی محبت رکھتے ہیں نا. محبت کرتے ہیں. جب جشن آزادی کا پروگرام ہوا تھا پچھلے سال, تو ادھر میں آگے گیا, اتنے بندے بیٹھے, کوئی آگے نہیں آ رہا تھا. یار ہمارا ملک ہے, ہمیں فخر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو میں پھر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ آگے گیا, جھنڈا لہرایا, وہ نیوز میں بھی آیا, ایئر وائی پہ مجھے اپنے لوگ دوست بھیج رہے ہیں. تو جھجکنا چاہیے, اپنے ملک سے آپ پیار کرو. اور میں آپ کو سب کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ تو پوچھتے ہیں نا آپ پاکستانی ہو, ان کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں نا, تو نہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک اچھا نام بنانا پڑے گا, ان کو دکھانا پڑے گا کہ پاکستانی مسلمان ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. لیکن دوسری بات جو ہے
کہ جو بندہ بھی آپ کو مل جائے وہ کہے گا پاکستانی بہت اچھا انسان ہے, بڑے نیٹ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, یہ ہمارا بہت مشہور ہے. لیکن دوسری بات ہے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ پاکستانی قوم ہے کون, اور یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے جو ادھر رہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی نا جی جگنا نہیں ہے, چھوٹی سی زندگی ہے, 50 سال یا 60 سال, اس کے اندر اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے بے شک. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل جی, عمر بھائی کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جو بھی پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں وہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ جو پاکستانی اوورسیز میں رہتے ہیں وہ سبھی جو ہے وہ سفیر ہیں پاکستان کے, اپنی اپنی جگہ پر. آپ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں, جس بھی کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں, اچھے سے اچھا رویہ اختیار کریں, اچھے سے گفتگو کریں, اچھی سی بات کریں, تاکہ آپ جو ہے وہ پتہ چلے کہ یار پاکستانی اتنے اچھے لوگ ہیں. نارملی میں بھی مطلب ایک پبلک ڈیلنگ کا کام ہے میرا بھی, تو اکثر جب مختلف ممالک کے لوگوں سے گپ شپ ہوتی ہے تو ہمارا جو ایک نام ہے پاکستانیوں کا بہت اچھا ہے. اس میں آپ بھی اس میں کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. بے شک, میں اب کوشش ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ جو بھی کانسرٹس ہو رہے ہیں یا پھر کوئی پروگرامس ہو رہے ہیں فرینکفرٹ کے اندر یا جدھر بھی پاکستانی جو ہے, کہ میں ہمیشہ ایک پریزنس لاؤں اپنی, اور میں ہمیشہ لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. ایسے کافی پچھلے سال کے اندر کم از کم 50 سے 100 بندہ شروع ہو گیا پروگرامس میں جانا, تو پچھلے 10 سالوں سے یہ سارا کچھ بند تھا, ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اور جب میں نے ابرار کا پروگرام کیا اور اس کے بعد جو ہماری آنٹیز تھیں نا, وہ آ کے مجھے کہتی تھی کہ بیٹا بہت بہت اچھا کیا آپ نے, کیوں ہم تو یار برتن مانج کے روٹیاں پکا کے تھک گئے ہیں گھر کے اندر, اس سے ایک پردیس ملک کے اندر ایک اپنی کمیونٹی وائز بنا, جیسے یو کے اندر ہے وہ نہیں ہے. اب جیسے ریسٹورنٹ کا جو ہے بات, اس طرح آپ دیکھ لیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ باہر جائیں پاکستانی کھانا کھانے کے لیے, ان کو وہ چیز ملے. یو کے میں لوگ جاتے ہیں پاکستانی کھانا کھانے, ادھر کبھی آپ نے کبھی سنا کہ ہم دیسی ریسٹورنٹ جا رہے ہیں؟ نہیں, بہت کم ہے. شاید فرینکفرٹ میں ہوگا, لیکن ہمارے ڈسلڈورف کولون ایریا میں کدھر کوئی کبھی پاکستانی کھانا نہیں کھانا جاتا. میرے 27 سال کے اندر میری ماما نے آج تک نہیں کہا کہ یار چلو آج ہم کچھ دیسی کھانا کھانے چلتے ہیں. جب جاتے ہیں یو کے کھانا جاتے ہیں. تو اس چیز کو پروموٹ کرو, اپنے نام کو پروموٹ کرو, اور بتاؤ ہماری پہچان کیا ہے, ہمارے ملک کی پہچان کی ہے, یہ بتانا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اکثر جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ جو پہلی جنریشن آئی ہے نا, اصل میں اکثر اس پروگرام میں بھی کبھی کبھی بات کرتا ہوں, جو پہلی جنریشن ہے اس نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, انہوں نے بڑی مشکلیں دیکھی ہیں, تو وہ چاہتے ہیں یار کہ اگر ہم جاتے ہیں ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے, وہاں پہ 20 لگیں گے, چلو بچے وہی 20 کا گھر لے کے آتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ تھی. لیکن اب جو تیسری نسل چل رہی ہے اس کے اندر ریسٹورنٹ کا ٹرینڈ ہے, ہوٹلنگ کا ٹرینڈ ہے, تو وہ ضرور کر رہے ہیں. بالکل. تو اچھا ہم تھوڑی سی بات کریں گے نیو جنریشن کے حوالے سے, وہ پاکستانی جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی, آپ کی طرح جیسے آپ نے اتنی ینگ ایج میں بزنس کیا, تو ان کو کوئی ٹپس دیں گے, کوئی بتائیں گے کہ کیسے وہ بزنس میں آئیں؟ بتاتا ہوں. جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کافی لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں, لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پراپر تھرو جا سکیں 2 سال 3 سال. اگر سیلف امپلائمنٹ آپ تب ہو یا سیلف امپلائڈ آپ تب ہو اگر آپ 2 سے 3 سال ایک چیز تھرو کرو. تو میں نے بھی اکثر سوچا تھا شروعات کے دنوں میں, تو میرا نئی بزنس چل رہا تھا کہ میں چھوڑ دوں, لیکن مجھے کسی بندے نے کہا, مجھے ایک ویڈیو آئی میرے دماغ میں لگی کہ وہ کیا کہتے ہیں کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایک چیز کو تھرو کریں. اس لیے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرو گے نا, اپ اینڈ ڈاؤنس آئیں گے. بالکل. اگر میں نے آج 1 سال میں بزنس شروع کیا, پھر سے چھوڑ دیا, پھر میں نیکسٹ اسٹارٹ کروں گا, ادھر اگر میں ڈاؤن فیز ہے پھر سے چھوڑ دوں گا, میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. تو ایک چیز کو آپ پراپر تھرو ڈویشن کریں, اور کبھی موٹیویشن مت آنے. جو موٹیویشن ہوتی ہے نا وہ پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے, آپ کی فیملی موٹیویشن ہے, پیسہ ہے یا گاڑی ہے, لیکن پراپر دل سے سوچو. لیکن آج کی جو جنریشن ہے نا ہماری جین زی جس کو کہتے ہیں, وہ ہو گئے ہیں بہت فاؤل. ٹھیک ہے, اب جتنے بھی یوتھ میرے پاس آتی ہے وہ چاہتے ہیں فاسٹ منی اور ہوم آفس, وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے. جو یہ اسمارٹ فونس یہ سارا کچھ ہو گیا نا, وہ کہتے ہیں ہم گھر سے بیٹھ کے پیسہ بنائیں. آج دیکھو جتنے لوگ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں, کما رہے ہیں, اپنے پیسہ کر رہے ہیں. پہلے کیا تھا, محنت, باس ٹیلر پہ جاتے تھے, ڈیلی کری دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے, وہ ٹرینڈ اس ٹائم چلا گیا ہوا ہے. تو یہ لوگ یہ کام جو ہوتا ہے انسان کو فاؤل کرتا ہے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کا دل ہی نہیں کرتا میں باہر جاؤں, آپ دھوپ بھی نہیں دیکھتے نا. جیسے بچوں کو دیکھ لو, وہ پلے گراؤنڈ نہیں جاتے, وہ فون پہ کھیلتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں, ایسا کچھ. سب تو چینج ہو گیا. ہاں, یہ تھوڑے کا سال لگیں گے, یہ جا کے سارا کچھ چینج ہوئے گا. میری تو یہی کوشش ہے کہ میں اپنی ایک دیسی گروپ بناؤں دیسی لوگوں کے ساتھ, اور وہ بھی یہی میری چیز آگے لے کے جائیں. کیوں؟ اس لیے میرے پاس اتنا نہ ٹائم ہے نہ سائٹ ہے کہ میں نا اتنے لوگوں کو ڈیل کر پاؤں. نہیں, آپ جو ہے وہ کریں نا ٹک ٹاک پہ, آج سوشل میڈیا پہ آپ ٹپس ڈال دیں
میں نے کہ ڈالی ہیں, میں نے لوگوں کو پیغام دیے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ مجھے لکھو نا. تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے تھرو شاید یا میری ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں ان کے تھرو ہم ایک گروپ بنائیں گے. اور فرینکفرٹ کے اندر میرا بہت اچھا دل ہے کہ میں ایک ایسا آفس کھولوں جدھر بے آئنس بھی ہو رہا ہے, فاشلو بھی چل رہی ہے, فائنانس کا کام بھی ہو رہا ہے, پیپر ورک بھی ہو رہا ہے نا, ایمبیسیوں کے ساتھ سین چل رہا ہے. ایسا ایک ہیڈ کوارٹر انشاءاللہ میں بنانا چاہتا ہوں. تو اگر آپ لوگوں کی دعا ساتھ ہو اور اگر آپ کام کرنا چاہو, جو بھی آپ لوگ اگر ایریا میں کام کر رہے ہو, کوئی ایمبیسی میں کام کرے مجھے کانٹیکٹ کرے نا, اگر کوئی فاشلو میں کام کر رہا ہے وہ میرے سے کام کر سکتے ہیں. ایسے مل کے ہم اپنے دیسیوں کو ایک فیور دیں اور ادھر ان کو ایک پردیس ملک کے اندر جدھر ان کو لینگویج بیریئر ہے اور یہ لینگویج بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو ایک آسان چیز ہے, وہ بھی فری آف کاسٹ. اس کی آپ کو جو ثواب ملے گا وہ آپ گنتی بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی پاکستانی بزنس کرنا چاہتا ہے تھوڑے پیسوں میں, کون سا وہ بزنس ہے جو کہ جرمنی میں آپ یکدم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ واحد ایک ہی بزنس ہے بیسیکلی, وہ ہے فطریب جو میں کر رہا ہوں. بیسیکلی میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایک سیمینار کے ساتھ 105 یورو. اس ٹائم تو میرے پاس 105 یورو بھی نہیں تھے, وہ بھی میں نے کسی دوست سے لیے تھے, لیکن وہ تھا ایک سیمینار کے پاس جاؤ, ادھر سنو یہ چیز کیا ہے اور اس کے بعد اسٹارٹ کرو. اکثر کیوسک کھولنے کے لیے ریسٹورینٹ کے لیے آپ کو 40-50 ہزار یورو چاہیے اور ینگ یوز کو نہیں مل سکتا, پیسے نہیں مل سکتے. فطریب کیا ہوتی ہے بیسیکلی سیلس کا کام. آج فون کی سیل کر لو یا پھر آپ کوئی انشورنس کا کام کر لو نا, یا پھر ایک پراپر ہوتی ہے بجلی گیس کا, جب آپ دروازے پہ جاتے ہو لوگوں کو کہتے ہیں یار اپنا بجلی چینج کرنا چاہو گے, ان چیزوں کے اندر اس کو کنسلٹنگ کہتے ہیں انگلش کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان میں بھی کافی چیزیں ہیں, جیسے پاکستان میں کام ہوتا ہے ریل اسٹیٹ کا, اس کے اندر کمیشن ملتی ہے آپ کو. جیسے آپ میرے پاس آئے ہو, میں نے کہا آپ کو میں گھر لے کے دوں گا, گھر لے کے دیا تو 10% میرے. جو کمیشن بیسڈ کام ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے بیسیکلی شروعات کے لیے. آپ کی جو ایکسپیرینس ہوتی ہے, جو پرسنل آپ جو اپنی انوائرمنٹ انویکلمنٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, انویکلنگ کرتے ہو. بیسیکلی میں بہت شائع پرسن تھا شروعات میں. اگر آپ مجھے کو نا یار یہاں جا کے کچھ چینج کروا کے لے آؤ کاسے پہ, میں منہ موڑ لوں گا, بھاگ جاؤں گا. اچھا. اور اب مجھے آپ ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑا کر دو, آئی ڈونٹ کیئر, میں بول لوں گا, بات کروں گا. تجربہ ہو جاتا ہے نا انسان کو, پراپر تجربہ ہو جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہے ایک ایکسپیرینس, ٹھیک ہے, سیلف کانفیڈنس آتا ہے. اور میں یہ لوگوں کو ٹیچ بھی کرتا ہوں, لائک نا پروفیسر ٹائپ. میں لوگوں کو ہر مہینے 300 سے 400 لوگوں کو سکھاتا ہوں جو جرمن ورڈ سے آتے ہیں ہمارے پاس, ان کو فائننس کے بارے میں دکھاتا ہوں. لائک میرے جو ٹک ٹاک پیج ہے دیسی فائننس کے نام سے, ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں, یا ایونٹ والا پیج جو عمر پرویز کے نام سے ہے, ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کام کیا کرتا ہوں, اور فالو کر سکتے ہیں سارا کچھ. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو لوگ گھر لینا چاہتے ہیں, جو پاکستانی جی یہاں پہ فرینکفرٹ میں یا جرمنی میں کہیں بھی, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے اور کیا کرنا چاہیے انہیں؟ میں ان کو یہ ٹپ دے سکتا ہوں کہ اکثر میں سیدھی بات کھلی بات کروں گا کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ کافی لوگ منی جاب پہ یا ٹائل سائٹ پہ کام کر رہے ہیں اور پیسے دوسرے طریقے سے بنا رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ پیسے تو ان کے پاس آ جاتے ہیں 4-5 ہزار, لیکن جرمن از اے لینڈ آف پیپر ورک. تو مطلب آپ کے پیپر صاف ہونے چاہیے. 2 سے 3 ہزار یورو اگر آپ کی تنخواہ ہے تو ٹھیک ہے. اور شوفا یہ ایک بگ پوائنٹ ہے جرمنی کے اندر, اگر وہ آپ کی صاف نہیں ہے آپ کو گھر نہیں مل سکتا. اور اگر آپ نے ایک ریسٹورنٹ سال نہیں کی نا تو آپ کی شوفا خراب ہو جاتی ہے. چھوٹی سی فون کی ریسٹورنٹ بھی بلکہ کیوں ہو, آپ گھر بھی نہیں لے پاؤ گے. تو یہ آپ لوگوں کو میں سب کہوں گا, آپ اس کا دھیان رکھو کہ آپ کے تو پیسے جا رہے ہیں وہ ٹائم سے جا رہے ہیں, آپ کی قسطیں جو کٹ رہی ہیں ٹائم سے جا رہی ہیں. آپ کریڈٹ کارڈ زیادہ نہ کرو, ایک ہی کافی ہے آپ کے لیے. اور شوفا ٹھیک کیسے رہتی ہے کہ آپ گھر زیادہ چینج نہ کرو, گھر چینج کرنے سے بھی آپ کی شوفا خراب ہوتی ہے نا. تو یہ مین پوائنٹ ہے کہ آپ گھر لینا چاہتے ہو, آپ کے پاس اچھا کام ہونا چاہیے, ان بھی فکسڈ کام ہونا چاہیے. بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ کی ڈوچے نیشنلٹی ہے, اگر نہیں ہے تو آفنٹائل یا نیدرلینڈ ہونی چاہیے, لمبی والی نا. اور شوفا یہ آپ کو ہمیشہ کہوں گا شوفا صاف ہے. جن کی صاف ہے وہ میرے پاس آئیں, میں ان کو اچھے سے اچھا گھر لے کے دوں گا. اور ہمارے دیسیوں کے لیے ایک ہمارے پاس اسپیشل آفر ہوتی ہے. اگر بینک آپ کو لائک 5 ملین کا نہیں 500,000 کا گھر دے رہی ہے, ہم آپ کو 750 کا بھی دلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایسی اسکلز ہیں کہ ہم آپ کو ایک ایسی چیز پردیس کے اندر میوٹش کر کے دیں گے جو کوئی دوسرا نہیں کر کے دے سکتا. بالکل صحیح. جیسے وہ پاکستان میں ڈبل پیسے بنا کے دیتا ہے, ڈبل پیسے بنا کے دیتا ہے, اور ڈبل 2 دن میں پیسے ڈبل. صحیح ہو گیا جی. اور اس کے علاوہ آپ کوئی پیغام کرنا چاہیں گے ہمارے اسپیشلی جو جرمنی میں لوگ ہیں, کسی بھی حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں انہیں؟ میں تو بس یہ کہوں گا کہ فرسٹ آف آل تھینک یو جتنی مجھے سپورٹ مل رہی ہے ابھی تک پورے جرمنی سے, اور آگے جا کے سپورٹ کریں. اسے سپورٹ نہیں کریں گے تو لوگ نہیں جانیں گے. جتنا آپ میری چائلڈ ویڈیوز کو دیکھیں گے, کامنٹ کریں گے, ان کو ٹائلنگ کریں گے, اتنی ہی نالج. بیسیکلی جو ٹک ٹاک جو پلیٹ فارم ہے لوگ فن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, لوگ کسی کو آگے پہنچانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. سو اگر ایک میری ویڈیو کسی کا کچھ نقصان بچا سکتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئے گی, ٹھیک ہے. آپ بلکہ میرے پاس کلائنٹ نہ بنو, وہ مجھے کوئی اس کی خیر ہے, لیکن آپ ویڈیو دیکھ کے آپ کو آج یار یہ ضروری چیز ہے. اور پھر ہاں جی, اور خدا نہ خاصہ کل جا کے کوئی چیز ہوتی تو آپ کو یار میں نے اس دن ویڈیو دیکھی تھی اس کے نسبت میں نے انشورنس کی اور آج میں کلیم کر سکتا ہوں. تو میری یہی کوشش ہے کہ سپورٹ کریں اور آگے پیار دے جائیں, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. زبردست.
بہت شکریہ آپ کا عمر پرویز بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، اور بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی یہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اوکے، اللہ حافظ. تو ناظرین بہت شکریہ. اگلی قسط کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. پردیس کہانی میں سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے. اللہ حافظ.